نورانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو عام تاثر ہے کہ جی پیپلز پارٹی ہاتھ کر گئی ہے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے ساتھ اور مسلم لیگ کرنے جا رہی ہے؟ اب تک جو آخری اجلاس سربراہی ہوا تھا پی ڈی ایم کا، اس وقت تک تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام جماعتیں بڑی اتفاق رائے سے ایک جگہ موجود ہیں. مگر جہاں تک یہ تاثر دینا کہ شاید پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ڈیل کر رہی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون، میں اس پہ مختصر یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جماعت ان حالات میں جو بھی کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے یا کوئی سودے بازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، میرے خیال سے پبلک عوام جو ہے اس کو اب ریجیکٹ کرے گی. پبلک جو ہے اس وقت وہ اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اگر اس پی ڈی ایم کے سمر سے اور اس دائرے سے جو بھی باہر جائے گا. لیکن جو ڈیڈ لائن آپ لوگوں کی طرف سے دیا گیا تھا اس کا وقت گزر گیا، استعفوں کے معاملے سے آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب انہی اسمبلیوں سے سینٹ کے انتخاب میں حصہ لینے جا رہے ہیں جن کو آپ لوگ جعلی قرار دے رہے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب پی ڈی ایم تو رہ گیا لیکن اس کے پاس وہ اخلاقی جواز نہیں رہا جو شروع میں اس کے پاس تھا؟ سلیم بھائی، جو مین نقطہ ہے لانگ مارچ کا، وہ اس کی سب سے بڑے یہ جواز ہے کہ کلائمیٹ کی وجہ سے، ویدر کی وجہ سے ہم نے اس کو چینج کیا ہے. دوسری سوال یہ کہ آپ کا کہ سینٹ کے انتخابات اور بائی الیکشن میں حصہ لینے کے، اس میں بہت ساری جماعتیں تھیں جو کہتی تھی کہ نہیں لڑنا چاہیے، اور اس میں اتفاق رائے یہ بھی تھا کہ نہیں لڑنا چاہیے، مگر اکثریت کا فیصلہ یہ تھا کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ ہم سپیس نہ دیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ اوپن ہینڈ ان کو مل جائے فیلڈ کے الیکشن جیت کے اور اپنی پھر تعداد بڑھا سکے. تو ہم نے پھر جو اکثریت کا فیصلہ تھا اس پہ اتفاق کیا ہے. اچھا، لیکن اکثریت نے تو ابھی نو کانفیڈنس کا آپشن آزمانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پی ڈی ایم کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے؟ اور کیا آپ لوگ اس آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام یا کوئی بھی سیاسی جماعت جب اپنی سی سی میں فیصلہ کرتی ہے تو وہ لے کے پی ڈی ایم میں لے کے آتی ہے، اور پھر پی ڈی ایم کے اپروول کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو مینیج کرتی ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا پچھلے دسمبر کے اندر کچھ فیصلے ایسے ہوئے تھے جو بلاول بھٹو زرداری کے 27 دسمبر کے جلسے سے پہلے، مگر انہوں نے یہی کہا کہ ان کی سی سی کی رائے ہے مگر وہ لے کے پی ڈی ایم میں آئے اور پی ڈی ایم نے اس کو اپروو نہیں کیا، تو پھر انہوں نے اسی کو فالو کیا. پھر کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں دوسری جماعتوں سے کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلے کیے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس کو اپروو کرے. اگر پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ وہ بہتر ہے اس تحریک کے لیے تو وہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ادروائز اس کو اس کو رسپانس نہیں کرتے ہیں. تو کسی جماعت کا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت سی سی کا فیصلہ ہے یا ان کی رائے ہے کہ یہ لڑنا ہمیں عدم اعتماد لانا چاہیے تو وہ پی ڈی ایم میں ظاہر فلور پہ آئے گا، اور اکثریت کا اگر فیصلہ اس پہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ مگر تاریخ اور تمام احباب کا زیادہ تر اکثریت اس پہ تجربہ ہے کہ 14 ووٹوں کی جو حساب ہے وہ آج تک ہمیں نہیں ملا، جس کے لیے چیئرمین ہم نے خود مرحوم حاصل بزنجو صاحب کو چنا تھا، اور وہ 14 ووٹ آج تک ہم نے حساب نہیں اس کا مانگا. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نکات جو اے پی سی میں طے ہوئے تھے اس میں نے یہ سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ 14 ووٹ جو ہمارے آؤٹ سٹینڈ ہوئے ہیں وہ کہاں گئے اور وہ کون لوگ تھے، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. اگر ان کی نشاندہی اس وقت ہو جاتی تو آج شاید عدم اعتماد کے اوپر ہمارا اعتماد اتنا ہی ہوتا جتنا شاید پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی تو جو کچھ سوچ رہی ہے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ جتنے آپ مولانا کے قریب ہیں اتنی پہلی مرتبہ پارٹی مولانا سے دور ہو گئی ہے. تو کس حد تک آپ لوگ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو بیچ رستے میں چھوڑ کے اپنا کام نکال سکتی ہے؟ میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے اور وہ جمہوری عمل کا حصہ ہمیشہ رہی ہے، اور میرے خیال سے اگر ان حالات میں وہ پی ڈی ایم کو یا مولانا صاحب کو اس طرح کوئی ڈیمیج لیبلنگ کرتی ہے تو اس کا نقصان مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا نہیں ہوگا جتنا
خود پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ رہا سوال مولانا صاحب کا اعتماد بالکل ہے، اور زرداری صاحب ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، بلاول صاحب بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور ان کا اعتماد ہے۔ مگر بہرحال شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں بڑے آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں، طریقہ کار میں فرق ہو سکتا ہے، میکینزم میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے عمل میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے طریقے میں، مگر اتفاق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اوپر جو سب احباب کا، تمام جماعتوں کا ہے، قائدین کا، وہ ضرور ادھر موجود ہے۔ میکینزم میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی پہلے چاہتا ہے یہ ہو جائے، کوئی چاہتا ہے بعد میں ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنی رائے رائٹ سے طرف سے شروع کر دیں، تو کوئی کہتا ہے لیفٹ سے، فرنٹ سے، کوئی بیک فٹ سے، تو میکینزم مختلف ہو سکتا ہے، مگر جو مین ہدف اور گول ہے وہ یہی ہے کہ اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب شاہ اویس نورانی صاحب۔ اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ایک اور اہم ترین جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، تو اس جماعت کے ایک اہم رہنما جناب سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان کاکڑ صاحب، یہ جو پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں میں دو بیانیے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ کی جماعت کا اپنا موقف یعنی جماعتی موقف کیا ہوگا کمنگ اجلاس میں؟ کس آپشن کے ساتھ ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی؟ جو ابھی دو رائے آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو عدم اعتماد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی آخر دم تک یہ اس کی ذمہ داری بھی ہے انشاءاللہ محمود خان اچکزئی صاحب جو پی ڈی ایم کے حوالے سے جو اس کا نیریٹیو تھا، آج سارے پی ڈی ایم جو ہیں اس کے نیریٹیو کو جو ہے فالو کر رہے ہیں، تو آخر دم تک محمود خان اچکزئی صاحب پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہیں انشاءاللہ پی ڈی ایم کو جو ہے اتفاق رائے سے جو ہے ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ اس پہ آمادہ کرے گا، اور مولانا صاحب اس پہ بہت محنت کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے اس حکومت کا جمہوری طریقے سے خاتمہ ہو، یعنی عوامی پریشر پہ۔ بات یہ ہے کہ عوامی پریشر کے ذریعے جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے، خصوصاً پیپلز پارٹی کی، تو ایک تاثر یہ ہے کہ شاید پی ڈی ایم کے پریشر کو استعمال کر کے اس نے اپنے لیے کچھ لے لیا ہے اور باقی جماعتوں کو بیٹرے کر دیا ہے، تو آپ لوگ ابھی تک پیپلز پارٹی کے رویے سے مطمئن ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہے، وہ دونوں جو ہیں پی ڈی ایم کے جو رسمی میٹنگز ہوتے ہیں اس میں ہر بات پہ بہت سنجیدہ ہے، ارادے کے ساتھ چل رہے ہیں، ارادے کے ساتھ جو ہے فیصلے کر رہے ہیں، اور البتہ یہ ہے کہ حکمت عملی میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے کوئی فیصلہ جیسے سینٹ کا تھا وہ ٹھیک تھا کہ عوام میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، تو اتفاق رائے سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں، اتفاق رائے سے۔ بہت شکریہ جناب۔ اگر خدا نخواستہ کوئی پارٹی جو ہے کوئی کمزوری کر لے جی تو عوام جو ہے اور اس کے ووٹر جو ہیں اور اس کے اپنے ممبر جو ہیں اسے اتفاق نہیں کرے گا۔